الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما تصدأ الحديد إذا أصابه الماء قالوا وما جلاؤها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وکثرت تلاوت القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی یاد کے لیے یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر بھی، تو ہر جگہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، قرآنی طریقوں کے خلاف، اور اس طرح سے وہ ماحول بنایا جاتا ہے اور اس طرح اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ وہ گندا ماحول جو شریعت کے خلاف ہے، وہ گندا ماحول جو اسلام کے خلاف ہے، وہ گندا ماحول جو ہمارے آقا کے طریقے کے خلاف ہے، وہ گندا ماحول جو ہماری رب کے طریقے کے خلاف ہے، وہ ماحول ہمارے گھروں میں بھی گھس جاتا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ خود ہمارے گھروں میں یہ ماحول گھس جاتا ہے، اور جب ایک ہی چیز بار بار ہوتی ہے تو آدمی کو اس کی برائی معلوم نہیں ہوتی۔ جب کوئی بھی ایک برا کام پہلی مرتبہ انسان کرتا ہے تو اس کو جھجک محسوس ہوتی ہے، پھر جب دوسری بار کرتا ہے تو کم جھجک محسوس ہوتی ہے، پھر جب تیسری مرتبہ کرتا ہے اور کم، اور پھر جب بار بار کرنے لگتا ہے تو کوئی اثر تک نہیں ہوتا۔ گویا دل کے اندر جو اثر ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ بھی نہیں رہتا، بلکہ آگے چل کے یہی چیز وہ صحیح بن جاتی ہے، یعنی لوگوں کی سوچ کے مطابق، لوگوں کے مزاج کے مطابق کہ بھائی یہ تو صحیح ہے، اسی گندی چیز کو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ سنتوں کے خلاف جو طریقے آج کل رائج کیے جا رہے ہیں، شریعت نے حکم دیا مہمان کا اکرام کیا جائے، کھانا جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے نہیں بلکہ بیٹھ کر کھایا جائے، مہمان کو اکرام سے بیٹھ کر کھلایا جائے، کھانا لا کر اس کو دیا جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کے خدمت میں ہم کھڑے رہے۔ آج کل اس کو مٹانے کے لیے بوفے کے نام سے ایک طریقہ عام کر دیا، رائج کر دیا، اور اتنا رائج کیا، پہلے تو جاؤ کہیں شادی وغیرہ میں، کہیں دعوت میں، تو سیدھے پلیٹ لگا کر پلیٹ اٹھاؤ اور پلیٹ اٹھا کر بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
کھانا ہو تو یہ پلیٹ ہے یہ ہے. اگر کوئی اپنے گھر مہمان آوے اور مہمان کو کہا جائے کہ بھائی کھانا ہو تو وہ پلیٹ پڑی وہ پڑی ہاتھ سے لے کے کھا لے, تو مہمان کھڑا رہے گا. ہم کسی کے گھر جائیں گے مہمان بن کر, اور اگر کہے گا کہ بھائی کھانا ہو تو وہ پڑا خود سے لے کے کھا لے, اور وہاں یا اس کے پاس سے مانگ لے اس کے پاس سے مانگ لے, تو مہمان کھڑا رہے گا تھوڑا سا بھی دلدار ہوگا تو. لیکن اسی گندے اور شریعت کے بھی خلاف, شریعت نے کہا ہے اکریموا الضیوف, مہمانوں کا اکرام کرو. مہمانوں کا اکرام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. ارے اللہ والوں کی زندگی دیکھو. ایک مرتبہ میں اپنے حضرت مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ, بہت بڑے بزرگ, ان کی خدمت کے اندر گیا. میں ان کے پاس گیا. ہمارے شیخ ہے, بڑے ہیں, ان کے پاس ان کے گھر پر ملنے کے لیے گیا, ملاقات کے لیے. جب میں پاس میں جا کر بیٹھا تو مجھے کہا کہ بیٹھیے. گھر میں گئے, پانی لائے, اور پانی لا کر اس طرح میرے سامنے پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت میں تو آپ کے سامنے بچہ ہوں. پوری ہمت جمع کر کے میں نے کہا حضرت آپ کے سامنے میں تو ایک بچہ ہوں اور آپ میری اس طرح خدمت کر رہے ہیں. نہیں حضرت, پانی مجھے آپ کو پلانا چاہیے, آپ بیٹھ جائیے, آپ اس طرح سے میری خدمت کیسے کریں گے. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ تو مفتی ہے, کیا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکریموا الضیوف, چاہے تم چھوٹے ہو لیکن آج تو تم میرے گھر آئے ہوئے ہو, میرے مہمان ہو, میرے ذمہ تمہارا اکرام کرنا یہ سنت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور یہاں پر سیدھے مہمان کو کھڑے ہو جاؤ لائن میں. اب یہ بیچارہ لائن میں کھڑا رہے گا, ہاتھ میں پلیٹ بھکاری کی طرح لے کر, پھر یہاں سے ایک چیز لے گا, وہاں سے دوسری چیز لے گا, وہاں سے تیسری چیز لے گا, اس طرح گھومتا رہے گا. اور پھر بعض تو کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ارے جانور کھاتے ہیں کھڑے ہو کر, انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانے کا طریقہ بتایا, دسترخوان بچھا کر بیٹھ کر کھانے کا طریقہ بتایا, حتیٰ کہ ایک لقمہ بھی نیچے گر جائے تو اس کو بھی اٹھا کر کھا لو, یہ بھی سنت. اور صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھلایا. آج کل کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں شرم آتی ہے, داڑھی کا معاملہ آتا ہے شرم آتی ہے, سنتوں کا معاملہ آتا ہے شرم آتی ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہا جاتا ہے, رازوں کو جاننے والے تھے. وہ ایک جگہ پر تشریف لے جاتے ہیں, بڑے کافروں کے, عیسائیوں کے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کر, ایلچی بن کر جاتے ہیں, اور وہاں پر کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے جاتے ہیں, وہاں پر کھانے بیٹھتے ہیں. ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے, اٹھا کر صاف کرنے کر کے کھانے کے لیے نیچے ہاتھ جھکاتے ہیں کہ میں اٹھا لوں لقمے سے. قریب میں ایک صحابی تھے, انہوں نے اشارہ کیا حضرت ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بادشاہوں کے ساتھ, بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ, بادشاہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ. اس وقت وہ بادشاہ سپر پاور طاقت شمار ہوتا تھا, جیسے آج امریکہ اور روس سپر پاور ہوتے ہیں, اسی طرح کہلاتے ہیں. اسی طرح سے اس زمانے میں تو کہا کہ آپ ان سرداروں کے سامنے ہیں اور یہ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, لہٰذا آپ ایسا نہ کریں. فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ارے ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ تھی آقا کی محبت. فوراً اٹھایا, صاف کیا اور کھا لیا, اور کہا کہ میرے آقا کا طریقہ یہی ہے, میرے آقا کی سنت یہی ہے, اور میں اسی کو مقدم رکھوں گا. تب جا کر ان کا رعب تھا. اور آج ہم انہی غیروں کے طریقے کے مطابق کہیں بھی شادی میں جائے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے پیچھے. ارے اے مسلمان, تجھے غیرت آنی چاہیے, تیرے نبی نے تجھے اس طرح بھیک مانگنا تو نہیں سکھایا, تو تھالی لے کے کھڑا ہو جا رہا ہے. اور اس سے بڑا تو وہ کھلانے والا میزبان ہے کہ مہمانوں کا اکرام کرنے کا تجھے نبی نے حکم دیا ہے, تو یہ اس طرح سے کھلا رہا ہے. بلکہ بعضوں کے دلوں میں تو اس طرح سے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط چیزیں ہمارے گھروں میں گھس آتی ہے, ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا. ہم نے ایک جگہ پر کہا, میں نے کہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے اور ایسا طریقہ نہیں لانا چاہیے ہمیں. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ ارے مفتی صاحب یہ تو اب رواج بن چکا ہے, یہ تو اب بہت اچھا سمجھا جانے لگا ہے. میں نے کہا نا, ایک ہی گندی چیز اس کو پھیلاؤ, کرتے جاؤ تو وہ عمدہ بن جائے گی. ایک زمانہ تھا, مثالیں دے رہا ہوں میں آپ کو,
غور سے سنیں میری بات. ایک زمانہ تھا کہ اگر پھٹا ہوا پینٹ یا پھٹے ہوئے کپڑے ہو تو شادی میں جانے سے شرم محسوس کرتا تھا آدمی. اور ابھی دیکھو ایک ہی غلط چیز کو رائج کر دیا, گھنٹنے سے پھٹا ہوا, نئی پینٹیں نکلی ہے نا, فیشن, اب فیشن بن گیا, چلنے لگا, ہیروئن نے استعمال کر لیا, یہ ہو گیا, بس اب گھٹنے سے پھٹا ہوا پہن کے شادیوں میں جائیں گے, کہیں گے یہ تو فیشن ہے. یعنی غلط چیزوں کو اس طرح سے رائج کیا جاتا ہے, غلط چیزوں کو اس طرح سے پھیلایا جاتا ہے اور ہمارے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے تاکہ ہم یہ سمجھے کہ اچھے اس میں تو کوئی حرج نہیں, اور نبی کا طریقہ ہمارے گھروں سے نکالا جا رہا ہے. بال دیکھیے, آج غیروں نے ایجاد کی, لیکن آج زیادہ تر دیکھیے یہاں سے چھوٹے چھوٹے, یہاں مشین لگا دیں گے, یہاں بڑے بال ہے, وہ جوکر کی طرح کے لگتے ہیں. پہلے کے زمانے میں وہ میلے وغیرہ لگتے تھے یا کوئی ایسی پکنک کی جگہ تو وہاں ہنسانے کے لیے جوکر ہوا کرتا تھا, آدھے گلابی بال نے, آدھے یہ نہیں, یہاں سے بڑے نہیں, یہاں سے ٹکلان ہے, یہ یہاں سے بڑے نہیں, یہاں ٹکلان ہے, عجیب و غریب بال, جو ایک طرف سے چھوٹے, ایک طرف سے بڑے, ایک طرف ٹکلا, ایک طرف بڑے بال. تو یہ اس طرح کے جوکر ہنسانے کے لیے کیا کرتے تھے. انہوں نے اس کو رائج کیا, رائج کر کے ہم مسلمانوں کو پلایا. آج اکثر و بیشتر ہمارے مسلمانوں کے نوجوان اسی طرح سے بال لے کے گھوم رہے ہیں, وہی لعنت کے ساتھ. اور لعنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بال کٹوانے سے منع فرمایا کہ ایک طرف سے چھوٹے ہو, ایک طرف سے بڑے ہو, ایسے بال کٹوانے سے منع فرمایا. رکھنے سنت طریقے کے مطابق رکھو. تو اسی سنتوں کو مٹانا اور غلط طریقوں کو پھیلانا یہ ہمارے ماحول میں عام کیا جا رہا ہے, اور ہمارے نوجوان بھائی اس کی طرف چل رہے ہیں. وہی غلط طریقہ, نبی کے خلاف طریقہ, نبی کے لعنتوں والا طریقہ اپنے گھروں میں لا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, دلوں میں بزدلی پھیلی جا رہی ہے. آج کل کچھ بھی ہوتا ہے, بھائی حکومت ان کی, ہم کچھ نہیں بول سکتے, ڈر جائیں گے, گھبرا جائیں گے. یہ ڈرنا, یہ بزدلی, یہ کہہ رہے ہمارے بڑے کچھ نہیں کر رہے. بڑے کیا کریں گے, پہلے تم طاقتور بنو گے, تم ہمت والے بنو گے, تمہارے اندر ایمانی غیرت آئے گی تو بڑے کچھ کریں گے. بڑوں کی ماننے والے تو پہلے بنو تو بڑے کچھ کریں گے. بڑے کیسے کچھ کریں گے, بڑے جب تمہارا ساتھ ہوگا تو کچھ کریں گے. ایسے ہی کر کے کیا کریں گے. لہذا ہمیں پہلے بڑوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان اور شرعی لباس والا تو بنانا چاہیے. آج کل اگر دیکھا جائے تو جو بالکل حقیر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کے ہمارے نوجوان نظر آتے ہیں. غیر مسلموں میں بھی اس طرح کے چھچورے پن والے بال اب جو اونچے طبقے والے سمجھے جاتے وہ نہیں رکھتے, ان میں نہیں ہوتے. یہ اس طرح کے بال جو بالکل نیچے کی ککشا والے ان کے اندر سمجھے جاتے ہیں اور چھچورے قسم کے سمجھے جاتے ہیں, ان کے بال ہوتے ہیں. اور آج ہمارے نوجوان ساتھیوں میں, نوجوان دوستوں میں یہی بال ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے گھروں میں گھسانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے, اور ایسے طریقے پھیلائے جا رہے ہیں تاکہ وہ طریقے ہمارے گھروں میں گھسے. ایک طریقہ نہیں, کئی طریقے. اور نبی کے خلاف ہمارا طریقہ ہوگا تو آدمی غلط طریقے پر رائج چل پڑے گا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. دل منور ہے, پاکیزہ ہے, دل ایسی چیز ہے جس کے اندر ایمان کا نور رہتا ہے, دل ایسی پاکیزہ چیز ہے جس میں خدا کی محبت رہتی ہے, دل ایسی پاکیزہ چیز ہے جس میں نبی کی محبت رہتی ہے. اور دل میں جب نبی کی محبت ہوتی ہے تو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرتا, وہ ہر دم یہی سوچتا ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے, میرے رب کا طریقہ کیا ہے. اور جب رب سے ڈرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. آپ نے ایسے ہی نہیں دیکھا کہ کیسر و کسریٰ کے دربار کے اندر جب صحابہ کرام جاتے تھے, تلواریں پرانی, نیزے پرانے, لیکن کہا کہ اس طرح آ جاؤ, تو چیرتے ہوئے بڑے مخمل کو, قیمتی مخمل کو چیرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے چلے جاتے ہیں.
کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہا کس چیز کا ڈر؟ ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، اور آج بزدلی اور ڈر ہمارے دلوں میں گھسانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں نبی کے طریقے سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ، کالا دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا کالا نقطہ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا کالا نقطہ لگتا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ اس کا پورا دل کالا بن جاتا ہے، دل پورا کالا بن جاتا ہے۔ اور جب دل پورا کالا بن جاتا ہے تو دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ دین کی ایسی باتوں پر بھی ہنسی آتی ہے، مذاق سوچتی ہے۔ ارے اللہ کے نبی کے طریقوں کی مذاق، اللہ کے نبی کی دین کی مذاق، آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک سنت پر عمل نہ ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن ایک سنت کا مذاق اڑایا، آدمی ایمان سے نکل جائے گا۔ نبی کا طریقہ پسند نہیں، غیروں کا طریقہ پسند ہے کیا؟ اس لیے دوستو، یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر آ رہی ہے، غلط طریقے ہمارے اندر لائے جا رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سنتوں والا نور ہمارے دلوں سے نکل گیا، ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے بالکل کالے اور سیاہ بن گئے۔ جب دل کالے بن گئے تو وہ غیروں کا طریقہ ہمیں منظور ہوگا، ساری گندگی اب ہمیں منظور ہوگی، لیکن سنت والا نور ہمارے پاس آ کر واپس چلا جائے گا۔ کیوں؟ ہم نے گندگی کو اپنے اندر بھرنا قبول کر لیا ہے، اور یہود و نصارہ کی یہ کوشش رہی ہے، آج سے نہیں، بہت پہلے سے یہ کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور یہ کوشش کر کے آہستہ آہستہ ہمارے اندر ان گندگیوں کو بھرنے کی کوشش۔ میں نے چند مثالیں دی، کچھ چیزوں کی مثالیں دی کہ یہ ایسی ایک چیز نہیں ہے، ہزاروں چیزیں ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے۔ یہ برتھ ڈے پارٹی اور یہ سب، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لے، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ انگریزوں کا طریقہ، انگریزوں نے تمہیں تھما دیا اور تم نے پکڑ لیا، کہا بہت اچھا ہے ہمارے لیے، اور اپنے گھروں میں برتھ ڈے منانا، کیک کاٹنا، کیا کیا کرنا، یہ سب چالو ہو گئے، سب ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی کہ ہم نے ان کے طریقے کو پکڑ لیا، نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنے دلوں سے اس کو رخصت کر دیا، اور یہ اسی کی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان هذه القلوب تصدع، ان دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا نا دل کالے ہو جاتے ہیں، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، ان هذه القلوب تصدع، یقیناً یہ دل، ان دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، کاٹ لگ جاتا ہے، کہتے ہیں نا لوہے پر کاٹ لگ گیا، تو اس طرح کا کاٹ دلوں میں بھی لگ جاتا ہے۔ کما تصدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسا کہ لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے جبکہ اس کو پانی پہنچتا ہے، لوہے پر پانی پہنچ جاتا ہے، پانی لگ جاتا ہے تو اس پر کاٹ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح کا زنگ یہ انسانی دلوں پر بھی لگ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو جب یہ دل پر کاٹ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اب دل قبول نہیں کرے گا، سنت کی نورانیت کو قبول نہیں کرے گا، کسی چیز کو، دین کی اور اچھی چیز کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اوپر گندگی بھری ہوئی ہے۔ اب اس گندگی کو دور کرنا پڑے گا۔ قربان جائے ان پاکیزہ ہستیوں پر، ان صحابہ کرام پر، کہ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نقل فرمائی اور فرمایا کہ دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی پہنچنے کی وجہ سے جنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما جلاؤہا، اس کا جلا کیا ہے؟ جلا یعنی اس کو دور کرنے کی چیز کیا ہے؟ ہر چیز کو دور کیا جاتا ہے، لوہے کو بھی زنگ لگ جاتا ہے تو کیروسین وغیرہ ڈالنا، رگڑنا، اس طرح سے دور کیا جاتا ہے، تو وہ اس کا جلا ہوا۔
کسی بھی چیز پر گندگی لگ جاتی ہے تو اوپر ایسڈ ڈال کے یا کسی بھی طرح اس کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کا کال میل کچیل یہ سب زنگ یہ سب دور کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اپنے دلوں کو گندا رکھنا نہیں چاہتے, ہم اپنے دلوں کو زنگ آلود رکھنا نہیں چاہتے, ہم اپنے دلوں کو گناہوں کی گندیوں سے لبریز ہو گئے ہو اور سنت کی باتیں اندر نہ اترے, دین کی باتیں سمجھ میں نہ آئے, القرآن کی آیتیں اثر نہ کرے, ایسا زنگ آلود اور ایسا کالا دل رکھنا ہم نہیں چاہتے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج کے 2 طریقے بتلائے. 2 چیزیں بھائی کرنا ہے نا, ہمیں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہا ہوں. دلوں پر میل لگ گیا ہے ہم سب کے, اس کو دور کرنا ہے نا, تو 2 چیزیں بتلاؤں. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے آسان چیزیں ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی چیز کثرت ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کرنا. ایک دن مجھے مرنا ہے, اس کو سوچنا خالی. آسان ہے نا, ہر آدمی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے اللہ والے آسان طریقہ بتلاتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جاوے, سونے سے پہلے تھوڑی دیر کا وقت نکال دے, صرف 10 منٹ کا, اور 10 منٹ کا وقت نکال کر اپنے بستر پر ہی آنکھ بند کر کے بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے, ملک الموت میرے قریب آ گئے ہیں, میری روح نکال رہے ہیں اور میری روح نکال کر لے جا رہے ہیں, سارے رشتہ دار رو رہے ہیں, مجھے پھر قبر میں دفنا رہے ہیں, نہلا رہے ہیں, قبر میں دفنا رہے ہیں, قبریں پھٹ رہی ہے, حشر کا میدان ہے, سارے کے سارے اولین اور آخرین جمع ہے, انبیاء بھی نفسی نفسی کا عالم ہے, نفسی نفسی پکار رہے ہیں. ایسے میں دھوپ میں کھڑا ہوں, میرا کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد جنت جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں, نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہے. ان آخرت کے مناظر کو تھوڑی دیر سوچے اور سوچنے کے بعد پھر آنکھ کھول کے ایک تسبیح پڑھ لے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لے. اور یہ ایک تسبیح استغفر اللہ کیا معنی؟ اس کا معنی سوچتے رہے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے. تو وہی استغفر اللہ پڑھتے جائے, دل میں سوچے اے اللہ معاف کر دے, استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھنا تم نے استغفار کی کئی تسبیح پڑھی ہوگی, لیکن یہ ایک تسبیح تمہیں بہت دل روشن کر دے گی. یہ موت کو اس طرح یاد کر کے رات کو آزمانا, عمل کرنا, اور پھر مجھے بتانا کہ واقعتاً یہ ایک مرتبہ کا استغفار کرنا کتنا اثر والا ہے. تو ایک تو کثرت ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کرنا, یہ ایک دلوں کے میل کچیل اور دل کے کاٹ اور زنگ کو دور کرنے کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. دوسری کثرت تلاوت القرآن, قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کرنا. کہتے ہیں قرآن کا معنی تو ہمیں نہیں آتا, کوئی بات نہیں, الفاظ میں بھی وہ نورانیت ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا نازل ہونے والا کلام ہے, اور اس کے الفاظ میں بھی وہ نورانیت ہے, وہ دلوں کو چیر کر اندر جائے گا. لیکن کثرت سے پڑھنا پڑے گا, پابندی کے ساتھ. معمول بنا لو, روزانہ کا 1 پارہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اگر سپیڈ نہیں ہے, بہت آہستہ ہے, تو آدھا پارہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. طے کر لو, طے کرتے جائیں گے, قرآن کو پڑھتے جائیں گے, آہستہ آہستہ وہ قرآن دل کو چیرتا ہوا اندر جائے گا, دل کو صاف اور شفاف کر دے گا, دلوں سے دوسری گندگیوں کو نکال دے گا, اور اندر قرآن کی محبت, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, شریعت کی محبت, دین کی محبت, یہ تمہارے دلوں میں بس جائے گی. اور پھر یہ چھچورے پن سے تمہیں ڈر نہیں لگے گا, یہ ماحول سے تمہیں ڈر نہیں لگے گا کہ یہ ماحول ہمارے خلاف. ارے کچھ نہیں, جو ہوتا ہے رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, کسی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ساری دنیا اگر مل جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی, جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو یہ رب پر یقین پیدا ہو جائے گا.
خیر وقت ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان دو باتوں پر اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رات کو سوتے وقت مراقبہ موت اس کو کہتے ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرنا، تو دن میں بھی جب بھی ہو ایک دن مجھے مرنا ہے، ایک دن مجھے مرنا ہے، اس کو سوچتے رہے، اور خاص طور پر رات کو اس طرح مراقبہ موت ایک مرتبہ کر لے، موت کے بارے میں سوچ لے، ایک مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ کے پھر سو جایا کرے۔ اور دوسرا، روزانہ آدھا پارہ، ایک پارہ یا کم از کم آدھا پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اتنا انشاءاللہ پابندی سے کرتے رہے، دل تمہارے صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اور یہود و نصارہ کے غلط طریقوں سے جو ہمارے گھروں تک آ پہنچے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔